السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام اور میرے پیارے عزیز بھائیو، آج پوری دنیا جو ہے ہر ایک کوئی انسان اپنے زندگی کے اندر سکون چاہتا ہے، کیونکہ دنیا کے چکر میں پھنس کے اتنا ان کی زندگی میں اتنی پریشانی آ چکی ہے، سب کچھ رہنے کے باوجود بھی اب انسان یہی تمنا کر رہا ہے کہ بس اللہ تو مجھے سکون دے دے۔ گھر کے اندر رہنے کے لیے بہترین جو ہے گھر بنایا ہے، اے سی لگایا ہے، ساری سہولتیں جو ہے نا کر لیے ہیں، لیکن ان کے زندگی میں سکون نہیں میرے بھائی۔ جو چاہے وہ کھا سکتا ہے، اگر وہ سونے کے لیے گھر کے اندر اے سی لگایا ہے اور نرم بستر لگائے ہوئے، لیکن جب وہ سوتا ہے تو نیند نہیں آتی ہے۔ گھر بہت بہترین اور خوبصورت بنا ہوا ہے، اس کو گھر کو سجا کے رکھا ہے، لیکن جب گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں تو وہ گھر کاٹنے کو دوڑتی ہے۔ بیوی بچے جو ہے سکون سے نہیں، گھر کے اندر جو ہے ایک عجیب و غریب ماحول ہے۔ آج جو ہے ہر ایک انسان دنیا سے پریشان ہو کے اب وہ یہی ایک تمنا کرتا ہے کہ بس اس کے زندگی میں سکون آ جائے۔ میرا عزیز بھائیو، چیزوں سے کبھی آپ سکون نہیں خرید سکتے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے، آپ پیسے کے زور سے، پیسے کے ذریعے سے اگر آپ سکون خریدنا چاہیں تو نہیں خرید سکتے ہیں۔ یہ سکون کی دولت ایک عجیب اللہ کی نعمت ہے جو صرف اللہ پاک ہی نوازتا ہے۔ تو سکون کی زندگی کیسے ملے گی، میں اسی کے اوپر 1-2 منٹ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، جو ایمان لائے اور اللہ کے ذکر کرتے ہیں، اللہ ان کے دلوں کو سکون دیتا ہے۔ کسی چیز کے اندر سکون نہیں ہے میرے بھائی، اگر سکون کو اللہ پاک نے اگر کسی چیز کے اندر رکھے تو وہ ہے اللہ کی یاد۔ آپ ذکر کیجئے، ذکر سے قلب کو اطمینان پہنچتا ہے، اور ذکر اتنی بڑی چیز ہے، اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کو یاد کرنا سب سے بڑی چیز ہے۔ اور آج کل جو ہے ہمارے جو زندگی کے اندر امن اور سکون نہیں، مین ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہی ہے کہ آج ہم سب اللہ کے دیے ہوئے نعمتوں سے خوش نہیں ہیں میرے بھائی۔ انسان اتنا بے صبرہ ہے، اگر اس کے پاس مثال کے طور پہ ان کو 10,000 سیلری مل رہی تھی، وہ تمنا کرتا اگر 15,000 مل گئے تو بس کوئی ٹینشن نہیں۔ پھر جو ہے اللہ نے اس کو 15,000 کا انتظام کر دیا، اب جب 15,000 ملنے لگ گئے تو تمنا کرتا ہے اگر جو نا 25,000 مل جائے تو زندگی میں کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے۔ اب ان کو 50,000 تک بھی سیلری مل رہے ہیں، اب پھر بھی 50,000 ملنے کے باوجود بھی ان کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے، اور وہ یہ تمنا کر رہا ہے کسی طرح اور ایک 20-30,000 بڑھ گئے تو زندگی بہت سکون سے چلے گی۔ میرا عزیز بھائیو، آپ کو 50,000 1 لاکھ نہیں 10 لاکھ اگر آپ کو سیلری مل جائے تب بھی آپ کے زندگی کے اندر سکون نہیں مل سکتی، کیونکہ جو ہے اللہ نے جو آپ کے مقدر کے اندر رکھا، اللہ پاک نے آپ کو جو کچھ دیا اس سے آپ خوش نہیں ہیں، اس لیے آپ کے زندگی میں سکون ہے۔ آج ہم دوسروں کے زندگی کو دیکھ کے اپنی زندگی کو خراب کر لیتے ہیں۔ کبھی بھی جو ہے نا کسی کے زندگی کو دیکھ کے اپنے زندگی کے ساتھ کمپیئر مت کیجیے، ورنہ آپ ہمیشہ دکھی ہی رہیں گے۔ ایک مرتبہ جو ہے نا ایک بادشاہ جو ہے اپنے محل کے اندر داخل ہو رہے تھے، تو دیکھا کہ جو وزیر جو نوکر تھے دربار کے اندر کام کرنے والے، وہ آرام سے سکون کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اور بیٹھے بیٹھے بالکل جو ہے اس کو نیند لگ گئی۔
تو بادشاہ یہ سب دیکھ کے بڑا تعجب ہوا ان کو، اور وزیر کو بلایا اور کہا کہ ان کی راز کیا ہے؟ میرے پاس اتنا کچھ ہے لیکن پھر بھی جو میں سوتا ہوں تو مجھے نیند نہیں آتی ہے اور زندگی کے اندر سکون ہے ہی نہیں، اور یہ دیکھو غریب انسان ہے، آتے ہیں اور مہینہ کچھ ان کو درما ملتا ہے، کتنا سکون ہے، سکون سے بیٹھا ہے، میں نرم بستر کے اندر سونا چاہتا ہوں تو مجھے نیند نہیں آتی ہے، یہ مزدور کو دیکھو ہمارے چوکھٹ کے اوپر نیند آ جاتی ہے، اس کی راز کیا ہے؟ وزیر سے بادشاہ نے پوچھا کہ آخر ان کی وجہ، ان کی راز کیا ہے؟ تو بادشاہ نے کہا کہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ کہا بادشاہ سلامت، وہ آدمی جو بھی سو رہا تھا دروازے کے پاس، ان کو بلا کے لائیے اور ان کو آپ 100 جو ہے سونے کے 100 دینار جو ہے دے دیجئے، مطلب سونے کے 100 سکے جو ہیں ان کو دے دیجئے۔ تو بادشاہ کے پاس کسی چیز کی کمی تھوڑی ہے، تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے۔ تو بادشاہ نے اس کو بطور ہدیہ کے شکل میں 100 جو ہے سونے کے اشرفی دیے، سکے دیے، اور کہا کہ یہ رکھ لو تمہارے لیے ہدیہ ہے۔ تو وہ ماشاءاللہ بہت خوش ہوا اور خوشی خوشی بالکل جھومتے ہوئے گھر پہنچا، اور گھر میں جا کے جو اپنے بیوی بچوں کو بلایا اور کہا دیکھو بادشاہ مجھ سے بہت خوش ہوا اور اس نے مجھے 100 اشرفی دیے ہدیہ کے طور پہ۔ تو بچے نے کہا ابا ہم اشرفی کبھی دیکھے نہیں آج تک، وہ کیسے ہوتے تھوڑا بتائیے نا۔ تو ابا نے کھول کے دکھایا، کہا کتنے اشرفی ہے؟ کہا کہ 100 سکے ہیں، 100 اشرفی ہیں۔ تو بیٹے نے کہا کہ ابو تھوڑا میں گن لوں، کبھی زندگی میں گنا نہیں کس طرح ہے۔ تو کہا گن لے بیٹا۔ تو اس نے جب گنا تو اس میں 99 ہی تھے۔ اس کے بعد بیٹے نے کہا ابو اس میں 100 نہیں بلکہ ایک کم ہے۔ تو بیوی نے کہا کہ تم کو گننے نہیں آتا ہے، لو میں گنتی ہوں۔ اس کے بعد ان کے بیوی نے بھی جب اشرفی کو گننا شروع کیے تو اس کے اندر بھی جو ہے نا 99 تھے۔ تو بیوی نے کہا کہ اس میں 100 تو نہیں ہے، 99 ہی ہے۔ تو کہا نہیں میں تو 100 لایا ہوں۔ اس کے بعد بادشاہ نے کہا، وہ اس آدمی نے کہا ٹھیک ہے میں گنتا ہوں۔ جب اس نے گنا تو اس میں بھی وہی 99 آئے۔ اس کے بعد جو گھر کے اندر جو ہے ان کے بیوی بچے پورا ڈھونڈنا تلاش کرنا شروع کر دیے، پورا گھر کا سامان بکھر دیے، ادھر سے ادھر پورا ہر جگہ تلاش کر لیے لیکن کہیں نہیں ملا۔ اب ان کی بیوی چلا رہی چیخ رہی ہے، بادشاہ نے پہلی دفعہ تم کو ہدیہ دیا اور اسے بھی سنبھال نہیں سکے۔ اب لڑائی شروع ہوئی، ایسی لڑائی ایسے جھگڑے۔ اس کے بعد صبح کے وقت جو ہے وہ آدمی گیا بادشاہ کے دربار میں، وہ اشرفی لے کے گیا، اور جب جیسے ہی محل کے اندر وہ پہنچے تو بادشاہ دیکھ کے بڑے تعجب میں پڑ گئے کہ اتنا سکون والا چہرہ بالکل آج عجیب اداس ہے، اور ان کا آنکھ بھی پھلا ہوا ہے، بالکل یہ سوئے نہیں لگتا ہے، بہت پریشانی میں ہے۔ تو بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ یہ اشرفی جو ہے ہمیں نہیں چاہیے، یہ رکھ لو، میں ایسے ہی خوش ہوں۔ کہا کیا ہوا؟ کہا آپ نے 100 دیے تھے، ایک کم کہیں گرا دیے، اسی وجہ سے رات بھر لڑائی جھگڑے ہوئے۔ تو بادشاہ کے جو وزیر تھے جس نے وہ اشرفی دلوائے تھے، تو بادشاہ سے کہا بادشاہ اس کے پاس جو ہے 99 اشرفی تھے لیکن وہ اس سے خوش نہیں تھے، بلکہ ایک جو نہیں تھا اس کے وجہ سے پریشان تھے، ایک اشرفی کمی تھی اس کے وجہ سے جو ہے یہ ناخوش تھے۔ تو وزیر نے ایک اشرفی نکال کے اس کو دیا اور کہا یہ جو ہے اب تمہارے 100 پورے ہو گئے، ایک اشرفی میں نے نکال لی تھی۔ تو بادشاہ کو سمجھا کہ بادشاہ اس کے پاس 99 اشرفی تھے لیکن اس کے دل کے اندر شکر پیدا نہیں ہوا کہ چلو ایک گیا تو کیا ہوا، ابھی 99 ہمارے پاس ہیں، لیکن وہ ایک کے فکر میں پوری رات اس نے برباد کر دی۔ اے بادشاہ سلامت، آپ کے زندگی میں جو امن اور سکون نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو کچھ ہے آپ اس سے خوش نہیں ہیں، بلکہ جو آپ کے پاس نہیں ہے اسی کے بارے میں ہمیشہ سوچ سوچ کے اپنی زندگی تباہ و برباد کر رہے ہیں۔
اس کے بعد اس آدمی کو اشرفی دے کے بھیج دیے، اور پھر بادشاہ کو بھی احساس ہوا کہ واقعتاً جو ہے ہمارے زندگی کے اندر سکون اور اطمینان نہ ہونے کی مین جو وجہ ہے، ہم کو اللہ نے جو دیا اس سے ہم خوش نہیں۔ اس لیے میرا عزیز بھائیو، اللہ نے جس حال کے اندر رکھا اس سے خوش رہنا سیکھیے۔ دوسرے کے زندگی کو دیکھ کے کبھی بھی اپنے آپ کی زندگی سے کمپیئر مت کیجیے، بلکہ اللہ نے کسی کو کچھ دیا ہے تو اس میں بھی کچھ مصلحت ہے، آپ کو نہیں دیا ہے اس کے اندر بھی کچھ مصلحت ہے۔ اس لیے اگر آپ سکون کی زندگی چاہتے ہیں تو جتنا ہے سوچیے ہمارے پاس بہت کچھ ہے، انشاءاللہ آپ ہمیشہ خوش رہیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ ہو سکے تو اگر آپ کو بات اچھی لگے تو انشاءاللہ دوسروں تک بھی شیئر کیجیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔